صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ بند تھا. ابھی آ رہی ہے. کل سنتیں پڑھ لیے تھے نہیں؟ نہیں پڑھے تھے سنت. وضو میں 13 سنتیں ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نیت کرنا یعنی نیت یہ کرنا کہ میں وضو کر رہا ہوں حدث کو دور کرنے کے لیے، یعنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور پاک ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ نیت ہے وضو کی. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گٹوں تک دھونا ہے. 3 مرتبہ دھونا اس کو سننا. یہی ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا. پچھلے بھی ہم پڑھ چکے وضو کا طریقے میں. یہاں پر سنتوں کو الگ سے گنا رہے ہیں، نمبر وائز گنا رہے ہیں. تو 3 مرتبہ دھونا ہاتھ کو گٹوں تک، یہ سنت ہے. پھر مسواک کرنا. مسواک کر لینا ہے پہلے، پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، یا پھر ایک کلی کر کے مسواک کریں پھر اس کے بعد 2 کلی کریں، 2 بھی کر سکتے ہیں. مسواک کرنے کا جو ہے طریقہ یہی ہے کہ کر انگلی جو ہے اس کے اندر اور یہ اس کے اندر پکڑنا. یعنی اس کو پکڑنے کا مقصد بس یہ ہے کہ زیادہ زور سے نہیں کرنا ہے، بس ہلکے سے کرنا ہے. بہت ساری مرتبہ اس قدر خطرناک طریقے سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں مسواک، ایسا لگتا ہے ان کو دیکھ کے کھا جائیں گے. تو اتنا خطرناک بھی نہیں کرنا ہے، بس ہلکے سے کرنا ہے مسواک. اور 3 مرتبہ کلی کرنا ہے. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے. ناک میں پانی ڈالنے کا یہ طریقہ ہے. اور داڑھی کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور نمبر 8 ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. یہ ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس طریقے سے کریں. پیر کی انگلی کا خلال، یہ چھنگلیا جو ہے، یہ انگلی کو چھنگلیا کہتے ہیں. اس سے شروع کریں گے، یعنی لیفٹ ہینڈ کی چھنگلیا سے کریں گے. اور ایک طرف سے یعنی پورے طریقے سے ہم کرتے چلے جائیں گے. سیدھے طرف سے شروع کر کے لیفٹ ہینڈ پہ ختم کر دیں گے. یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال. ہر عضو کو 3 بار دھونا. ہر عضو کو 3 بار دھونا. کونیا ہے ہر ایک کو، چہرہ ہے 3 مرتبہ، پیر ہے 3 مرتبہ. مسح صرف ایک ہی مرتبہ ہے، وہ پورا ہے. ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا. دونوں کانوں کا مسح کرنا. مسح کا طریقہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا. ترتیب سے وضو کرنا، پھر پہلے کلی، پھر ناک میں پانی، پھر اس کے بعد منہ. یہ اس طریقے سے. ایسا نہیں کہ پہلے پیر دھو لیا بعد میں ہاتھ دھو لیا، پھر اس کے بعد میں منہ دھویا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر کلی کیا. الٹا نہیں کرنا ہے، یعنی ترتیب سے کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا ہے. یہ سنت ہے. اگر کوئی الٹا بھی کرتا ہے تو ہو جائے گا وضو، لیکن سنت کے خلاف ہے. پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے. ایک عضو سوکھ نہ جائے اس سے پہلے دوسرا دھو لینا چاہیے. اب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہیں سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ دوسری جگہ پانی تک جائیں گے تو پھر سوکھ جاتا ہے. تو اب کیا دوسری جگہ جانے کے بعد میں پھر کیا دوبارہ وضو کریں گے؟ نہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اتنا پیر دھو لینا یا جو بھی بچا ہے وہ دھو لینا کافی ہے. جلدی جلدی کرنا، یہ پے در پہ کرنا، یہ تو سنت ہے. لیکن اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ پانی ختم ہو گیا اچانک درمیانے وضو میں، تو آگے جہاں پر پانی مل جائے وہاں پر باقی وضو کو پورا کر لیں. وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ وضو میں 5 مستحب ہیں. مستحب یعنی جس کا کرنا بہتر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں اور کوئی عمل میں نقص نہیں آئے گا. دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا. بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے. یعنی یہی اچھی بات ہے، بہترین بات ہے کہ ہر عمل کو، ہر اچھے کام کو سیدھے طرف سے شروع کرنا، یہ سنت ہے.
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث میں کہ ہر اچھے کام کو سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جائے۔ تو سنتوں کی عادت پڑھنے کے لیے 3 سنتیں اہم ہیں۔ 3 سنتیں ایسی ہیں کہ جن سنتوں کی عادت اگر ہم ڈال لیں تو دیگر سنتوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ بلندی پر اللہ اکبر کہیں، نیچے اگر چل رہے ہیں تو نیچے جا رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں، درمیان میں چل رہے ہیں تو الحمدللہ کہیں۔ اور دوسری سنت ہے کہ سلام میں پہل کریں۔ تیسری سنت یہ ہے کہ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرے اور ہر برا کام لیفٹ ہینڈ سے۔ یہ 3 سنتیں ایسی ہیں کہ جن سنتوں کو ادا کرنے سے بقیہ ساری سنتیں کرنا بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ سنتوں کا ایک نچوڑ ہے سمجھیے، بہت ساری سنتیں یاد آ جاتی ہیں اس سے۔ دوسری بات ہے گردن کا مسح کرنا۔ گردن پیچھے ہے، وہ گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، گردن کا کرنا ہے۔ وضو کے کام خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ جیسے بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی استاد کے لیے شاگرد پانی ڈال رہے ہیں، اگر استاد معذور ہے تو ٹھیک ہے، وہ کام لے، خدمت لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ خود اپنا وضو خود کرے، کسی اور سے مدد نہ لے۔ یہ مستحب ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، کلی قبلے کی طرف نہ کریں، نیچے کریں۔ تھوکنا ہو یا کلی کرنا ہو تو قبلے کی طرف نہ تھوکیں بالکل، بلکہ نیچے تھوکیں۔ اور قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا یہ مستحب ہے، اگر کوئی اس کے خلاف بھی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، ایسی جگہ پر کہ جہاں سے چھینٹے نہ اچھلے۔ پاک جگہ اس وجہ سے کہا گیا کہ وہاں پر اگر پانی اچھلے گا تو پھر ظاہر بات ہے وہ بھی جسم پر اچھلے گا، کپڑوں پر اچھلے گا، کپڑے بھی پھر ناپاک ہوں گے۔ وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، گندی جگہ ہے وہاں پر ٹھہر کے وضو کر رہے ہیں، مکروہ ہے، اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ جیسے ٹرین کا ہی مسئلہ لے لیجئے یا ہوائی جہاز کا لے لیجئے کہ وہاں پر وضو کرنے کے لیے ٹوائلٹ کے علاوہ کوئی جگہ ہوتی نہیں ہے، اب کہاں کیا جائے وضو، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا وضو ہوتا یا نہیں ہوتا، وضو تو ہو جائے۔ لوگ اس وجہ سے کہ ٹرین کے باہر پانی نہیں مل رہا ہے اس لیے نماز ہی چھوڑ دیتے۔ بھائی اگر ٹوائلٹ کا ہی نل آ رہا ہے تو اسی نل سے آپ وضو کر لیں، اسی نل سے وضو کر لیں، اسی نل سے پیر دھو لیں۔ واش بیسن اگر اندر لگا ہوا ہے تو اس سے آپ وضو کر لیں، اور باقی پیر جو دھونا ہے وہ ٹوائلٹ کے نل سے دھو لیں اگر پیر اٹھا نہیں سکتے۔ تو ناپاک جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کبھی ایسی مجبوری ہے تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ پانی تو پاک ہے، پانی تو اوپر ٹینکی میں سے آ رہا ہے، اندر ٹوائلٹ میں سے تو نہیں آ رہا ہے پانی۔ لیکن بہرحال طبعی طور پر کراہت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مکروہ کہا گیا۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا چاہیے۔ وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، وضو بھی چل رہا ہے اور باتیں بھی چل رہی ہیں، یہ مکروہ ہے۔ سنت کے خلاف وضو کرنا، جیسے ترتیب الٹی کر دی یا 3 مرتبہ نہیں دھویا، 1 مرتبہ دھویا، یہ مکروہ ہے۔ اب یہ ایک اہم اور ایک چیز ہے آگے، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ جیسا وضو کے فرائض کو بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ 8 چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں، اس کو بھی یاد کر لیجئے، اور یاد ہو گیا تو ریکارڈنگ بھی بھیجیے۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی اور منی میں فرق یہ ہوتا ہے، مزی نکلنے کے بعد آدمی ڈسچارج نہیں ہوتا، منی جو ہے کود کے نکلتی ہے، اس سے غسل اور نہانا واجب ہوتا ہے۔ مزی جو ہوتی ہے وہ انسان کی جب شہوت عروج پہ ہو اور وہ جوش کی حالت میں ہو تو اس وقت میں مزی نکلتی ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے، جو سفید یعنی اتنا زیادہ سفید بھی نہیں ہوتا، بالکل پانی کے جیسا ہوتا ہے، تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے کود کر جو نکلتی ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ تو مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا واجب ہوتا ہے، مزی سے صرف وضو ٹوٹتا ہے۔
تو پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا. کسی کو بیماری سے کچھ بھی وہاں سے خون اگر نکل جا رہا ہے، کسی کو بواسیر وغیرہ کچھ بھی ایسا ہے، تو اس طریقے سے اگر نکل رہا ہے تو پھر وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، یہ تو معلوم ہی ہے. بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. خون یا پیپ نکلا اور وہیں پر ٹھہر گیا، جیسے یہاں سے خون نکلا اور وہیں پر ٹھہرا رہا، بہنے کی مقدار میں نہیں نکلا، تھوڑا سا نکلا بالکل، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس قدر نکلا، اس مقدار میں نکلا کہ وہ نکلا اور نکل کے تھوڑا سا بہہ گیا آگے، وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے، شوگر ٹیسٹ انجیکشن وغیرہ سے اگر کیا جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر معمولی سی سوئی چبا کر جس سے ایک قطرہ خون نکلتا ہے، آج کل وہ ایک مشین ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کی، تو اس پہ ایک قطرہ نکلتا ہے، تو اگر وہ قطرہ اس قدر نکلا کہ اگر جو ہے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا تو وہ بہہ جاتا، تو بہنے کی اتنی مقدار میں اگر نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بہنے کی اتنی مقدار میں نہیں نکلا، بالکل ایک ڈاٹ کی طرح نکلا، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن کوئی احتیاطاً وضو کر سکتا ہے تو کر لے وضو. اگر وضو کرنے میں دشواری ہو رہی تو سب یہ باتیں ہیں. وضو ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہے تو بہتر ہے ہی. لیکن اگر کسی کو سردی کا موسم ہے اور انہوں نے شوگر ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے تو وضو کرنا یا نہیں کرنا، اس طریقے کا سوال ہوتا ہے، تو پھر اگر ڈاٹ کی طرح نکلا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بدن کے کسی مقام سے اگر خون نکل کر بہنے کی مقدار میں نکلا ہے، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخم ہو جاتا ہے، اس کو ہم پوچھ لیتے ہیں. اب کیا کریں گے؟ اگر پوچھ لے رہے ہیں ہم تو دیکھا یہی جائے گا کہ اگر اتنی مقدار میں پوچھیں ہم کہ اگر اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا تو کیا وہ بہہ جاتا یا نہیں بہتا. اگر اتنی اندازہ ہم اگر کر رہے ہیں بہنے کی مقدار میں نکلا ہے تو پھر وہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرنا ہوگا. اور خیر اس پہ اور بھی بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو اس کو کر لیجئے انشاءاللہ. منہ بھر کے طے کرنا، منہ بھر کے طے کرنا یعنی جس کو ہم بمشکل روک سکیں اس کو منہ بھر کے طے کرنا کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے متلی جو تھوڑی تھوڑی آتی ہے، اور منہ بھر کے جس کو بمشکل ہم منہ پکڑ کے روکنا پڑتا ہے اس کو منہ بھر کے طے ہوتا ہے. منہ بھر کے طے ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. صرف متلی ہونے سے ایک آدھ مرتبہ متلی ہو رہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. اب یہ لیٹ کر یا لیٹ کر سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا. سہارا ایسا لگا کر سویا کہ اگر ایسے اس قدر تکیے پہ سر ایسے رکھ کے سویا اور اگر کوئی بندہ اس کا ہاتھ ایک دم سے کھینچ دے تو وہ گر پڑتا ہو، اس قدر وہ مدہوشی کی حالت میں، اس قدر نیند کی حالت میں چلا گیا. کوئی تکیے پہ سر رکھ کے سو گیا، اگر وہ تکیہ کھینچ دیا جائے تو آدمی گر پڑے، اس کو ہوش ہی نہ آئے، آدمی گری پڑے، اس قدر یہ نیند کا غلبہ ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو جب اعضاء یعنی جسم ڈھیلا پڑ گیا ہو، اس قدر نیند اس کے اوپر طاری ہو گئی ہو، ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیٹ کر سونے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے اور سہارا اس قدر لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. نماز کی حالت میں کوئی اگر رکوع سجدے وغیرہ کی حالت میں اگر کوئی اونگ رہا ہے جیسے جمعہ میں بہت سارے ہمارے مصلی حضرات اونگتے رہتے ہیں، تو اگر اس طریقے سے اونگ رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح رکوع کی حالت میں کوئی سو گیا، سجدے کی حالت میں کوئی سو گیا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر سجدے کی حالت میں اس قدر سو گیا کہ اگر اس کو تھوڑا سا دھکا دیے تو وہ گر جائے پھر وضو ٹوٹ جائے. بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہونا، بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، بہت سارے لوگوں کو دورے پڑتے رہتے تو وہی دورے پڑنے کا مسئلہ ہے. نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، کوئی نماز میں کوئی ہنسا دیے تو مسکرائے، یا کوئی بات یاد آ گئی تو بعض دل میں ہنس لیتے رہتے لوگ، تو یوں ایک ہنسنا یوں مسکرانا ہے، اور ایک ہے خالی دانت دکھ رہے اس میں، اور ایک ہے آواز سے ہنسنا ہی، آواز ایک دم سے اس طریقے سے آواز اگر نکل جاتی ہے تو پھر آواز بہرحال نکل گئی تو اس کو قہقہا کہتے ہیں. تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. نماز تو جاتی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وضو کا بیان ہمارا ہو گیا آج کا، اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں.